اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ مجھ سے ایسی کون سی خطا یا غلطی ہو گئی کہ میری عزت پر آ پڑی ہے۔ کئی مرتبہ انسان اپنے ہاتھوں کا کاٹتا ہے، کہتے ہیں نا خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو مصیبت پہنچتی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو رب معاف فرما دیتا ہے۔ پریکٹس کی بات کر رہا ہوں۔ نارملی ماتحت ہوتا ہے جو آپ کے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے نا، ایون کہ وہ بیوی کیوں نہ ہو، ایون کہ وہ بچے کیوں نہ ہو، زیادہ تر ظلم کا اندیشہ وہاں ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے تحت ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے بات کر سکیں، مجھ سے بات کر سکیں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے ماتحت کے معاملے میں اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ صرف رائٹس آف وومن بیان نہیں کرتا اسلام۔ اگر رائٹس آف وومن کی بات آتی ہے تو رائٹس آف وائف، رائٹس آف مدر، رائٹس آف سسٹر، حتیٰ کہ خالہ تک کے حقوق بیان کرتا ہے اسلام و دین۔ بڑے بھائی کے حقوق بیان کرتا ہے اسلام و دین، باپ کے الگ، بھائی کے الگ، بڑے بھائی کے الگ۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہمارا دین۔ ہے کوئی پڑھنے والا جو آ کر پڑھے، ہے کوئی سیکھنے والا جو آ کر سیکھے۔ آپ کو دعوت اسلامی کی میں ویب سائٹ کا پتہ دیتا ہوں، dawatIslami.net۔ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ ہماری لائبریری میں جائیں، بکس میں جائیں، آپ کو ہزاروں لاکھوں صفحات مل جائیں گے، ٹاپک وائز مل جائیں گے، آپ کو اسپیچز، آپ کو بیانات مل جائیں گے، اسپیچز بھی مل جائیں گی، آپ کو یہ سب مل جائے گا۔ جسٹ آپ کو وزٹ کرنا ہے۔ ہزار کام ہم نے ہمارے بچوں کو سکھایا ہے، لیکن جب آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں یہ موبائل ایکوپمنٹ دیا، کوئی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کو بتایا کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، اس میں شر کتنا ہے، اس میں خیر کتنی ہے، اس میں احتیاط کیا کرنی ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا۔ دس از our responsibility، we are parents۔ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ناجائز اور حرام اور گناہ کے کاموں سے بچائیں۔ کوشش کریں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، مدنی چینل دیکھیں۔ اب تو کڈس مدنی چینل بھی ہم نے شروع کر دیا تاکہ ہم اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ جو کڈس کے نام پر، بچوں کے نام پر جو پرابلمز آ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے سوشل میڈیا کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹ کی ہوئی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے کوئی کام کر جائیں۔ جب آپ سو رہے ہیں، آپ اپنے سے ایک سوال کیجئے گا۔ آج اسلامی بہنیں بھی سوال کریں، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں، آج کس پورے دن میں نے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے، میرے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، میرے مذہب کے لیے میں نے کیا کام کیا۔ یہ ایک سوال ہے آج جو میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اور اگر آپ کو جواب ملتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو نیت کر کے سوئیے گا کہ انشاءاللہ کل سے اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک میں دین کی کوئی خدمت نہ کر لوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا چندہ دیا کون دے سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چندہ دیا کون دے سکتا ہے؟ مگر یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ خود دین کی خدمت میں، قربانیوں میں، غزوات میں موجود رہا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے۔ تو میری درخواست ہے آپ سے کہ اس طرح آپ بھی اپنے آپ کو دین کے لیے، اسلام کے لیے ضرور پیش کریں۔ واللہ باللہ تاللہ، خدا پاک کی قسم، صرف رب ہی کا احسان ہوگا جو اس کے دین کا کام کرے گا۔ کسی کا کوئی ہے ہی نہیں طاقت، کوئی نیکی کی طاقت نہیں رکھتا سوائے اس کے جس کو اللہ توفیق دے۔ تو صرف رب کا کرم ہوگا جو ہم کوئی دین کا کام کسی کے ساتھ نیکی، بھلائی، عبادت کر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا پہلا مدنی کام، کئی ایک کی تقدیریں اس میں تبدیل ہوئی، تو اس کو تو بالکل یعنی کہ اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ جب یہ ہم نے شروع کیا تھا کام، تو اب اس کی چھٹی
यूं समझो मेरे तस्वुर में नहीं थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हो गया था पाँव में, ये उठा के ले आते थे साहब भाई, तो मैं आकर गुलजार हबीब में आ जाता था। इज्तिमा नहीं छोड़ना, सबको पढ़ाना है। और मदरसतुल मदीना बालिगान जो है ना, ये मतलब समझो कि हमारे यहाँ इस्लामी भाइयों का प्रोडक्शन इससे होता है। एक तादाद आपको मिलेगी जो मदरसतुल मदीना बालिगान के सबब मदनी माहौल से वाबस्ता हुई होगी कि यार चलो कुरान सीखना चाहिए, मोहल्ले में ये पढ़ाते हैं, ये तो बड़े इसके फवाइद हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। क़यामत के रोज उस शख्स को सबसे ज्यादा हसरत होगी जिसको दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला लेकिन उसने नहीं किया। अल्लाह करे कोई कनाअत की नेमत नसीब हो जाए। अब घर वालों का भी प्रेशर होता होगा कि पैसे लाओ, महंगाई है महंगाई है। आखिरत के लिए कोई ऐसी तैयारी ना कर सका, कोई नेकियां ना कमा सका, सिर्फ पैसों के पीछे पड़ा रहा, तो क्या होगा? अगर वो पैसों के पीछे हिर्स की वजह से पड़ा है तो, वरना तो ये कि माँ बाप की खिदमत, बाल बच्चों की खिदमत के लिए कस्बे हलाल बक़दर ज़रूरत, ये भी यकीनन कार सवाब है, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हो। आफियत, हम लोग आफियत तलब नहीं करते, औलाद मांगते हैं, आफियत नहीं मांगते। फिर औलाद आती है तो कांच की पेटी में चली जाती है, बीमार। तो हम लोग आफियत नहीं मांगते कि अल्लाह ताला हमको औलाद आफियत के साथ नसीब फरमाए, रोजी आफियत वाली नसीब फरमाए। रोजी में बरकत चाहिए, आफियत वाली रोजी वो होगी हलाल होगी, आसान भी होगी, खैर होगी उसमें। संस्कृत, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, तो कितने अल्फाज इसमें बढ़ते जा रहे हैं। उर्दू का दामन बहुत वसी है, सबको लिए जा रहे हैं। उर्दू बहुत बड़ी जबान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अरबी की गुलाम है, अरबी हमारे अरबी आका की जबान है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और सबसे अफजल जबान है। मेरे आका की जबान है तो अफजल ही अफजल, इसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हदीसों में इरशाद फरमूदा इलाज भी तबीब के मशवरे ही से किए जाए कि ये अभी तिब की किताबें, इनमें तो पता नहीं क्या क्या भरा होता होगा, तो इनका इलाज करने जाएंगे तो कुछ का कुछ हो गया तो इसलिए तबीब के मशवरे से इलाज करना चाहिए। मीर अहले सुन्नत की बरगाह में अर्ज है कि जिस तरह आप की ज़ात में बहुत ज़्यादा एहतियात का देखा गया है कि आप हर काम में बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, तो इस तरह हम किस तरह मोहतात बने कि हर काम में एहतियात करने वाले बन जाएं? एहतियात की बातें सुनते रहेंगे, एहतियात की हिकायतें सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़हन बनता चला जाएगा। मगरिब के 3 फर्ज पढ़ के 6 रकातें पढ़े, उसमें यह कि बेशक 2-2 करके पढ़े, बेहतर भी है ये 2-2 करके पढ़े। जो कोई इस तरह 6 रकातें पढ़े मगरिब के फर्जों के बाद तो, और बीच में कोई बुरी बात ना करे, तो 12 साल की इबादत के सवाब। ये ना और भी फजाइल है, ये भी फजीलत है। नमाज मगरिब के अंदर 2 रकात इमाम के पढ़ाने के बाद नमाज के अंदर शामिल हुआ, 2 रकात अपनी बात की किस तरह अदा करेगा? 1 रकात इसको मिली है, ठीक है ना, तो अब वो 1 रकात पुर पढ़ेगा, भरी हुई क़िराअत, और 1 रकात पढ़ के ये अब बैठेगा, कायदा करेगा, फिर ये अत्तहियात पढ़कर उठेगा, फिर पुर यानी क़िराअत वाली रकात पढ़ेगा, फिर कायदा क़िराअत होगा, इस तरह नमाज पूरी करेगा। रिसालत से दुरूद व सलाम पेज नंबर 7, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 22 यानी 22।
2 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سننے میں آیا ہے بدگمانی کفر تک لے جاتی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ تو ہر گناہ جو ہے نا تو کفر کا قاصد ہے۔ بدگمانی کفر تک، اگر نعوذ باللہ سرکار کے بارے میں بدگمانی کی، کسی نبی کے بارے میں بدگمانی کی، خود خدا کے بارے میں بدگمانی کی، تو یہ صورتیں تو ہیں کفر کی معاذ اللہ۔ ہر صورت میں بدگمانی، جیسے اوروں کے مسلمانوں کے بارے میں اپنے جو آپس میں بدگمانیاں ہوتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ہمارے سب سے بڑے مرشد تو مدینے والے آقا ہیں، اور کون ہے جو ان کی بارگاہ میں حاضری نہیں چاہتا، لیکن اکثریت حاضری نہیں کر پاتی، تڑپتی رہ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آقا کے قدموں سے دور ہو گیا، کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے، کوئی دور رہ کے قریب ہے۔ بعض پاس والے ہوتے ہیں ان کو اتنی محبت عقیدت نہیں ہوتی، قدر بھی نہیں ہوتی، اور دور والوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سود تھوڑا ہو یا زیادہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کا لین دین کرنا۔ قرآن و حدیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اس ضمن میں نگران شورا نے بیان بھی فرمایا تھا، اس کا رسالہ بھی چھپا ہوا ہے، سود اور اس کا علاج، یہ رسالہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اتنا سا کیوں مانگے؟ اتنا مانگے نا، ورنہ جنت مانگو تو اس میں بھی ترغیب ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے فردوس مانگو، کہ جنت الفردوس یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے نا، اعلیٰ جنت یہ جنت الفردوس ہے۔ تو مانگنی ہے جنت تو فردوس مانگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پڑھنا لکھنا ہے، جہاں یہ سنت ہے، تو انڈرسٹوڈ 786 سے کام نہیں چلے گا۔ البتہ یہ چٹھیاں لکھتے ہیں، لیٹر تیار کرتے ہیں، اس میں 786 لکھ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مقرر کیا گیا ہے، وہاں تو پوری بسم اللہ پڑھنی ہوگی، جبھی وہ سنت کا ثواب ملے گا۔ ہم تو ہیں درود و سلام والے یار، اہل سنت، ہر دم مولانا سنجا خان کا شعر نہیں یاد کسی کو؟ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، یہ یوم درود مرحبا، اپنا ہر لمحہ درود، سبحان ہر سانسے درود، دم من سانس، ہر دم ہر سانس، یہ ہر لمحہ ہر وقت درود و سلام۔ پھر وہ گھوڑے نہ دوڑا جائیں گے، اعلی حضرت نے اتنے بڑے فقیہ کا رد کر دیا، اس کا تو اعلی حضرت مجتہد فی المسائل ہے، یہ چھوٹے عالم تو نہیں تھے۔ صدیوں میں شاید ایسا عالم نہ پیدا ہوا ہو گزشتہ، اب موجودہ حالات تو ویسے ہی بہت ناگفتہ بے ہیں۔ اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ سوال سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جب تک سوال سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی جواب دے گا کیسے؟ آج بھی عوام کیا ہے، عوام میں اگر دینی بحث چھڑے نا تو پھر بھاگتے بنے، یہ پھر بعض اوقات کفریات بھی بک رہے ہوتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا، سمجھانا بھی دشوار ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ امیج جو ہے نا استاد کے سامنے اچھا ہونا چاہیے، جس دن استاد کی نظر سے گر گئے تو آپ پھنس جائیں گے، اور استاد کو بھی بڑا دل رکھنا چاہیے کہ جس طرح بچے کو سمجھاتے ہیں اس طرح ان بڑوں کو بھی، کیونکہ استاد کے سامنے بھی بچے ہیں، بچوں کی طرح ان کی تربیت کرے۔ ہر ایک کی تربیت کی حاجت ہے، مجھے بھی تربیت کی حاجت ہے، آپ کو بھی حاجت ہے، سبھی کو حاجت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل میں عاجزی آ جائے، زبان پر تو عاجزی پھر بھی تکلفاً لائی جا سکتی ہے، اور لاتے بھی ہر ایک فقیر ہے، اور فقیر کو ذرا مزاج کے خلاف بول دو پتہ چلے گا کہ یہ فقیر، وہ فقیر جو تصوف کا فقیر ہے، یہ وہ فقیر ہے یا لکیر کا فقیر ہے، یہ بتا دے گا کتنے 200 ہوتے، تو بد اخلاق تھوڑی ہوتا فقیر۔
مدنی پنسورے میں لکھا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو ادا ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اسباب انشاءاللہ ہو جائیں گے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تا حصول مراد ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ. کام تو دیکھو جا جا کر ہوگا، دین کا کام جا جا کر ہوگا، بلا بلا کر نہیں ہوگا. آپ کو لوگوں کے دروازوں پر جا کر دین کا کام کرنا ہے. چھوٹا تھا نا، 6 سیڑھیوں پر ایک چوک تھا ہمارے پرانے گھر میں. جب چھوٹا تھا وہاں سے چھلانگ لگاتا تھا، اپنی ماں کو بتاتا، ماں دیکھو. اب پوزیشن ہے کہ ایک ٹپا نہیں چڑھا جاتا. یہ ساتھ اگر آپ بھی زندہ بچ گئے تو آنے والی ہے، اس لیے ابھی سے تیاری کر لو. ابھی آپ اچھل کود کر سکتے ہیں، بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، تو دین کے لیے بھاگ دوڑ کر لو. باقی ہوتے کہاں خلیل، بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو ابراہیم خلیل اللہ بھی پیدا نہ ہوتے، نہ کعبہ ہوتا، نہ مینا شریف کا وجود ہوتا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سب کچھ آپ کے ہی صدقے اور طفیل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شخص گناہ کرتا ہے، لوگوں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے. یعنی جو گناہ و معصیت کو اسلام کہتا ہے وہ کافر ہے. فراڈ کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اسلام کا کام نہیں ہوتا. اسلام کا کام اسلام پر عمل کر کے ہوتا ہے. تنظیم جو بھی ہوتی ہے نا، وہ چلتی ہی مسائل کے پہیوں پر، یعنی آزمائشوں کے پہیوں پر چلتی ہے. تنظیم ایک دم ادھر ادھر آپ بولو اڑتی رہے، اس کو کچھ بھی نہ ہو، سارے کام خود بخود بنتے چلے جائیں، یہ مشکل ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے دین کی خدمت کی تو ان کے ساتھ کتنے مسائل پیش ہوئے، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوئے. جو بھی کام کرنے کے لیے نکلے گا نا تو مسائل تو پیش ہوں گے. بزرگوں کا قول نیکی کی دعوت میں شاید آپ نے پڑھا ہو کہ جب انسان امر بالمعروف کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو اس کا کوئی دوست رہتا نہیں ہے، خلاف ہو جاتے ہیں لوگ اس کے. یوں مسائل تو ہوں گے، ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ آتے ہیں، میرے ساتھ بھی آتے تھے، آتے ہیں. یا سیدی پتے میں پتری کے حوالے سے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. پتے اور مثانے میں پتھری کا روحانی علاج، لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ عز و جل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. مدت علاج تا حصول شفا. بس یہ اپنا اوڑھنا بچھونا دعوت اسلامی بنا لیں. آپ جو طریقہ کار ہے دعوت اسلامی کا، اس کے مطابق خوب مدنی کام کریں. وہ لڑائی جھگڑے، بحث مباحثہ، مناظرے، الجھنا کریں گے تو کام نہیں کر سکیں گے. آپ اپنا مطلب نرمی کے ساتھ پیار سے نمازوں کی، سنتوں کی، نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح لوگ آپ کے قریب آتے رہیں گے اور مدنی کام بڑھتا رہے گا. تو پیار محبت سے. ہمارا جھگڑا شیطان کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے. طرح طرح کے گناہوں میں پڑے ہونے والے، گالیاں بکنے والے، دوسروں کی دل آزاریاں کرنے والے، اب یہ بھی برے نہیں ہے تو پھر برا کون؟ تو اس لیے ان برے کی دوستی سے ہم کو روکا گیا، قرآن کریم نے روکا. برا دوست یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، برے سانپ سے بھی خطرناک ہوتا ہے کہ برا سانپ زیادہ سے زیادہ جان لے گا، مگر برا دوست لینے پر آئے گا تو ایمان لے گا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تجھے بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو یہ ظالم، کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تینوں کیٹیگریز جو ہے اس آیت کے تحت ظالم کے زمرے میں. تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا.
کہ گناہ جو ہیں یہ کفر کے قاصد ہیں، یہ کفر کی طرف گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. تو گناہوں سے تو بہت بچنا ہے، بہت بچنا ہے، بہت بچنا ہے. ہر وقت توبہ 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 کرتے رہنا چاہیے. کبھی خدا نہ خاصا گناہ ہو جائے تو فوراً بندہ اسے توبہ کر لے، اس میں دیر نہ لگائے. ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. آپ نے کسی کو نماز کے لیے بولا، آپ کا ثواب کھڑا ہو گیا، اوپر نماز پڑھے نہیں پڑھے. آپ نے دوسری بار بولا، نماز پڑھے نہیں پڑھے، آپ کو ثواب دوسری بار کا ملے گا. 100 مرتبہ بولا تو 100 مرتبہ کا ثواب ملے گا، وہ پڑھے نہ پڑھے. اس کے ہم پابند نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے تو ہی ثواب ملے گا. نتائج تو دیکھو بیٹے اللہ پر چھوڑنا ہوتا ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا، اور پہنچانے کا ثواب ملے گا. ہدایت دینا رب کا کام ہے. ہم مطلب یعنی اس بات کے مکلف ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو عمل بھی کروائیں. آپ نے سنا ہوگا وما علینا الا البلاغ، اور ہم پر تو ہے پہنچانا. حارث اسلام بھائی کی یہ طلب ہوتی ہے کہ میں نے مدینے جانا ہے، تو مدینے شریف کا کوئی حاضری کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بتا دیجیے. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو. عصر کی نماز کے بعد خصوصاً جمعۃ المبارک غروب آفتاب تک وہیں نماز پڑھ کے بیٹھا رہے، پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. بیچ میں درود شریف بھی پڑھ لے. سب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو اب گڑ گڑا کر دعا مانگ، مدینہ شریف کی حاضری کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اپنی رحمت سے. مجلس ازدیاد حب یہی کام کر رہی ہے نا، کہ جو سست ہو جاتے ہیں تو ان کو چست بنانے کی کوشش کرے. اگر آپ کی مجلس ازدیاد حب مضبوط ہوگی تو اس سے بہت سارے سائیں و فعال ہو سکتے. ایک تعداد ہے جو بالکل یعنی کہ ڈھیلے ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے. اب بھی ان پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو تو آ سکتے ہیں واپس. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک عرض ہے، میں نے آپ کو چاند پہ دیکھا ہے. کاش مدینے میں دیکھا ہوتا. سبحان اللہ. چاند پر دیکھنے کی کیا فضیلت. میں نے دیکھا تھا سچ آپ میں. سبز گنبد کے سائے میں دیکھتے تو کچھ لطف مجھے آ جاتا. ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. وسوسے سے بچنے کے لیے نماز شروع کرنے سے پہلے لیفٹ شولڈر کی طرف، الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھتکارے. لیکن اس طرح تھتکاریں کہ دوسرے کو پتا نہ چلے، ورنہ وہ شاید تعجب کرے گا. اس طرح تھتکارے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے. اگر رنگ ٹیون جو ہے نا وہ کوئی تلاوت کلام پاک یا کوئی نعت شریف ہو تو اس صورت میں اس کو بھی بند کرنا ہوگا. آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی زور سے آ کر آپ کے کان میں گئے صلی علی، آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے جائز تھوڑی ہے اس طرح نعت شریف پڑھنا، زور سے تلاوت کرنا جبکہ دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی تشویش کا باعث بنے، یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی موبائل جیب سے باہر نکال کر اس کو بند کرتا تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، ہاتھ میں پکڑ کے تو دیکھنے والے یہی بولے گا نماز میں نہیں ہے، ورنہ فون ہاتھ میں رکھ کر کوئی نماز تو پڑھتا نہیں ہے نا اس طرح. اگر کسی نے مزار پر قبر پر ہونٹ رکھ کے چوم لیا تو اس کو کیا ہو گیا؟ یہ ناجائز یا حرام یا نعوذ باللہ سجدہ تو نہیں ہے، تو خواہ کی مطلب دشمنی والی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے جو نقطہ دیا نا وہ اور ہے، وہ یہ کہ ولی کے مزار کے ادب کا طریقہ بتایا کہ ادب یہ کہ 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہے، یہ ادب ہے. میں برائی کر رہا ہوں نا، یہ خود ایک برائی ہے.
لیکن برائی ہوتا دیکھ کر اس کو روک نہیں رہا ہوں، یہ ایک اور برائی ہے. میں برائی سے نہیں بچ پا رہا، اگر کسی کو برائی سے بچا لیتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی باپ سگریٹ کا عادی ہے تو کیا بیٹے کو منع نہ کرے گا بیٹا تو سگریٹ نہ پی؟ تو ایک روکے گا تو صحیح نا. یہ تھوڑے میں پیتا ہوں تو بیٹا بھی پی لے گا. اس نے تو نقصان اٹھا لیے ہیں، اپنی اولاد کو تو نقصان اٹھانے سے بچائے گا نا. اب عورت ہوتی ہے، عورت سے مشورے بہت سوچ سمجھ کر کیا کریں. میں صحیح بتا رہا ہوں. عورت سے، کیونکہ یہ ناقص العقل ہوتی ہیں، شریعت کہہ رہی ہے ہماری، اور ان میں مرد کے مقابلے میں زیادہ لالچ ہوتی ہے. یہ نیچرل چیزیں ہیں. جھگڑا ہے گھروں میں، مسئلہ ہے، ڈھونڈو نا کہاں جھگڑا ہے کہاں مسئلہ. ضرور ہے باہر کسی نے جادو ہی کرایا ہو. سارے فارغ بیٹھے ہم پر جادو کرانے کے لیے، سارے فارغ بیٹھے ہم پر نگاہیں جمانے کے لیے، بد نگاہیں کرنے کے لیے. نظر لگ گئی، بندش ہو گئی. بھائی تیری بندش تو خود ہے، تو نے خود اپنے اوپر بندشیں باندھی ہوئی ہیں. اس کو کھول تو خود کھل جائے گا. اپنی سوچیں کھولیں. معاشرہ ان برائیوں سے پاک ہو جائے، ریاست اس سے پاک ہو جائے. بھائی آپ تو کم از کم اپنی ناپاکی سے پاک ہو جاؤ. میں کہتا ہوں آپ رشوتوں سے نکل آؤ. یار کام کیسے چلے گا؟ اچھا بھائی جھوٹ مت بولو. جھوٹ کے بغیر بھی کوئی مال بکتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. ایسا تھوڑے کہ سارے جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. یہ چینجز لائے گا کامل ایمان والا. اپنے ایمان میں کامل ہونا پیدا کریں میرے پیارے میٹھے اسلام. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری سنت. ان دونوں کو تھامے رہو گے تو مضبوط رہو گے. جب انہیں چھوڑو گے تو دشمن تم پر یوں ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ ارشاد فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوگے، تعداد میں آج سے زیادہ ہوگے، ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے. ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. کسی نبی کا منصب منوانا نہیں تھا. آپ نہ مانے میری ذمہ داری ختم ہو گئی. میں ڈنڈا لے کر میں منوانے کا میں مکلف ہی نہیں ہوں، میں اس کا پابند ہی نہیں ہوں. یہ میرے ڈومین میں نہیں آتا، نہ آپ کے اس میں آتا ہے نہ میرے اس میں آتا ہے. میرا کام تبلیغ کرنا. تبلیغ کہتے ہیں پہنچانے کا. سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہمارا کام صاف صاف پہنچا دینا ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. یہ آپ کے میری ذمہ ہدایت ہے ہی نہیں. میرے نزدیک سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور رسول کے احکام پہلے ہیں. آقا فرماتے تم اس وقت مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے بھائی اور ماں باپ اولاد سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں. اور جہاں پر میرے پیارے آقا کی نافرمانی ہو رہی ہو اور میں نبی کا غلام، میں وہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ اگر میں اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا، کم از کم اس برائی سے اٹھ کر تو جا سکتا ہوں. میرے پاؤں میں ایسی کون سی بیڑیاں ہیں؟ جس جگہ پر بیٹھ کر برائیاں ہو رہی ہیں، ناچنا گانا ہو رہا ہے، بے شرمی بے حیائی ہو رہی ہے، ایٹ لیسٹ آپ وہاں کا واک آؤٹ تو کر سکتے تھے. ہم یہ میسج تو ڈیلیور کر سکتے نا یار یہاں پر بچیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، میں ماں بہنوں والا آدمی ہوں، میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میں اس جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا. بھلے وہ سگے بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، رشتہ دار کی شادی ہے، کیونکہ میں نے اپنے رب کا اور اپنے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے یار میری اولاد بگڑی ہوئی نہیں ہے. کیوں بگڑی ہوئی نہیں ہے؟ ہمارا بیٹا نہ شراب پیتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ کوئی چرس یورین پیتا ہے، کوئی نشہ وشہ بھی نہیں کرتا. تو بیٹا بگڑا ہوا تھوڑی ہے. اچھا ابو باپ سے پوچھو آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے؟ تو بولے کہ نماز تو نہیں پڑھتا. اگر نماز نہ پڑھنے والا بھی بگڑا ہوا نہیں ہے تو پھر بگڑا ہوا کون ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں عموماً بگڑنا وہ ہے جس میں سوسائٹی میں آدمی بدنام ہوتا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دن دہاڑے کرتا ہو، اس کو معاذ اللہ بگڑنا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں.